دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. امید ہے نصرت صاحب آپ کو ڈی ایچ اور کنٹونمنٹ کا جو میں نے سمجھایا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن آپ یہ آر جی ایس ٹی کا معاملہ ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے اس ملک میں بقول یعنی ٹیکس لگنا بھی چاہیے لیکن کس پہ لگنا چاہیے یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں نصرت صاحب توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا قانون ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے یہ نہ ناروے میں ہے نہ کسی اور جگہ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر یہ قانون بھی آپ کو ناگوار گزر رہا ہے اور ان تمام لوگوں کو جو کہ ویسٹ کو مغرب کو 1.5% 2% ایک طبقہ ہے جن کو وہ ویسے ایسے ناک جو ہے نا وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کیا قانون بنا ہے اور اس پر نظرثانی ہونی چاہیے. یہ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں. یہاں پر میاں محمد نواز شریف شہباز شریف ان کو بھی اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. گورنر صاحب وہاں پر گئے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریئیکشن ایک پھسپھسا سا بیان جو ہے نا یہ رانا ثناء اللہ نے دیا ایسے چھوٹے کوئی 1.5 لائن کا. گورنر کو اس طرح کی اور کوئی حرکت فرما جاتے نا اوپر سے نیچے تک زلزلہ آ جاتا. آج شہباز شریف صاحب بولے تو توہین سعودی عرب کے اوپر بولے کہ جی حامد سعید کاظمی صاحب نے ٹھیک ہے بڑی وہاں پہ کرپشن ہوگی اور انہوں نے سعودی عرب کے خلاف کو بیان دے دیا اس پہ بولے. لیکن توہین رسالت کی ایک ملزمہ ایک مجرمہ جس کو عدالت نے سزا دی ہے اس پر ریئیکشن نہیں دیا. نصرت صاحب سامنے جب ووٹ لینے جاتے ہیں کہتے ہیں مسلمانوں کے ووٹ جب وہ کہتے ہیں نہیں ہم لبرل ہیں ویسٹ ہم کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسے ٹھپا نہ لگا دے. لہذا شہباز شریف کی بھی اور آصف علی زرداری کی اس معاملے میں ایک ہی پالیسی ہے. نہیں ان کی تو خیر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں یشوا. جی تو سر بات یہ ہے کہ قانون ٹھیک ہے قانون سر بہت اچھا ہے ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ کسی کے پروفٹ کو یا کسی کے خدا کو ایسا کہنا اچھا نہیں. ایز اے کرسچن ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کسی کے خدا کو برا نہ کہیں تاکہ آپ کے خدا کو بھی برا کہیں. اور رہی بات یہ توہین رسالت کی تو سر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جاگیردارانہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عزت کا مسئلہ ہوتا ہے اور ایک دو اور مسئلے ہوتے ہیں جو عام گاؤں میں ہوتے ہیں. جی میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابیوز بہت زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ بدقسمتی سے ایسی کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے جو اتنی طاقتور نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ امن چاہتے ہیں ہر وقت. بالکل ہونا چاہیے جی امن ہونا چاہیے. اور آپ کو ہاں جی فرمائیے. ہاں جی اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس امن کو خراب کرتے ہیں. بلیک شیپس ہوتی ہیں ہر مذہب میں. بالکل وہ ہر مذہب میں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل اصل بات جو ہے وہ ابیوز کا ہے. دیکھو بھائی سر ابیوز کی بات نہیں ہے. جب ابیوز کی بات ہی نہیں ہے یہ نصرت صاحب یہ ابیوز کی بات ہی نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر سن رہا ہوں میں تمہیں بار بار اس دن یہ لوگوں کے مذہبی جذبات کا معاملہ ہے عقائد کا معاملہ ہے ایک طریقہ کار کا معاملہ ہے. ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ کریں جی فلاں. بھائی آپ کو کیا اس وقت سے ہم پورے پچھلے کہ بھائی 302 کو تھوڑا ابیوز کرتا ہے جاگیردار نمبردار ٹھیکیدار سیاسی رہنما اپنے مخالف کو یہاں گولی پاؤں میں مار کے تو اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے. اگر میں ڈی سی او یا ڈی سی ہوتا نا میں بخدا تمہیں ابھی اندر کر دیتا اشتعال پھیلانے کے. کس بات پہ اشتعال پھیلانا؟ بات یہ ہے کہ ہوا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گورنر صاحب چلے گئے. نصرت صاحب آپ توہین عدالت بھی کر رہے ہیں اور یہ آپ کچھ اور بھی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں واقعہ یہ والا کہ کسی کی رہائی ابھی ہوئی نہیں ہے. گورنر صاحب ایسی سمارٹنس اچھل کود پھرتیاں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یار مشتاق مجھے یہ بتائیے ملک میں ہزاروں لوگوں کی پینڈنگ اپیلیں پڑی ہوئی ہیں. اس وکٹ پہ جا کے کھیلنا ہی نہیں ہے. تم میرے ساتھ عید کے دن بھی وہاں پہ ایک آدمی بکرا لینے آیا ہوا ہے. تم بحث کر رہے ہو کہ اس کی قربانی حلال ہے یا نہیں. سر دیکھیں آپ لوگوں کے لیے شاید مذہب جو ہے نا اتنا میٹر نہ کرتا یار. یہ پھر یہ اس طرح کہہ کے نا کہ آپ لوگوں کے لیے اوے بندہ باہر نکلے پتھر مارنا یہ اس طرح کی بات نہ کرو. یہ ایک چھوٹی قسم کی پیٹی قسم کی ملا قسم کی بلیک میلنگ ہے اور میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کر کے اللہ کا مسئلہ بنا کے آپ اس آنکھیں بند کر رہے ہیں اپنی. یہ میں نہیں کر رہا. آپ کی آواز کبھی نہیں نکلی. ناروے میں خاکے گستاخانہ خاکے شائع کیا. میں ناروے کا شہری نہیں ہوں. میں نہ وہاں دنیا میرے آگے کرتا ہوں.
میں پاکستان کا شہری ہوں. پاکستان کے قانون کی تو آپ قدر کریں نا, عدالت میں جائیں. کہ ایک اپریسڈ کمیونٹی کو اس کا نشانہ بناتا ہے. میں تمہیں مزے کی بات نشانہ بن سکتا ہے. او بھائی میں نے تمہارے ساتھ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں, تم چکر میں پڑھ رہے ہو. نہیں آپ نصرت صاحب اس کو غلط اس کی تشریح. ارے نہیں میں تعبیر بھی غلط کر رہے ہیں. میں تمہارے آپ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں. مسلمان کے بعد اتنا سا عقیدہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. تم اکیلے بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو. میں کیا اپنا چھوڑو نا یار, دینے سے کالر نہ کریں, اتنا بات کرو نا بھائی. اٹس انسلٹنگ. جی السلام یہ ٹپیکل یہ السلام علیکم. جی ہیلو وعلیکم السلام انس بھائی. جی بھائی. عشبنا ربنا محبنا, یہ آپ جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ مفتی صاحب کو لے کے آئے تھے, سر چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کون سا اسلام ڈسکس کر رہے ہیں. توہین رسالت کوئی خاتون نے کی, چلیں ٹھیک ہے, ہمیں اس کا نہیں پتہ, نعوذ باللہ, ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے, انہوں نے مسجد دی, انہوں نے مسجد کی پیمنٹ کی, انہوں نے کہا جی میں پیمنٹ کروں گا, اور دو بھائیوں سے پوچھا کہ ہم آپ کو اس کی قیمت دیں گے. ٹھیک ہے سر, آپ اپنے آفس سے باہر نکلیں, اسلام آباد سیولائز سٹی, سب سے پلانڈ سٹی, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ گرین بیلٹ کے اوپر کسی نے مسجد بنائی ہوئی ہے. ہم مسلمانوں کے مولوی ہیں, یہ کسی سے انہوں نے پیمنٹ نہیں کی, کسی کو انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور مسجدیں بنا کے ایسے چل رہے ہیں. مطلب اسلام یہ بھی توہین رسالت ہی ہے نا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد مسجد بنانا کوئی توہین رسالت نہیں ہے. یہاں پہ وہ اس نقطہ نظر سے کہہ رہے ہیں, یہ جو قبضہ کرتے ہیں, جیسے ابھی دیکھو نا, اب تم پہ اب تمہارے اوپر مسئلہ یہ ہے, تمہیں ابھی تمہارا جو ہے نا شکل صورت یہ ٹپیکل یہ کہ جوش ایمانی کا غلبہ ہے. اس چکر میں نصرت جاوید تمہیں مسلمانوں کے جذبات کا پتہ ہی نہیں. مطلب میں گرو نانک دے گھر جمع یار, نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ بات کرنے کا تم لوگوں کو یہ ٹپیکل انداز ہے. ٹپیکلی آپ اس معاملے کو, اسی لیے بابا فرید نے کہا تھا کہ لوگوں کے لیے روشنی اور خود اندھیرے میں رہتے ہو. یہ اپروچ جو ہے نا, اسی اپروچ کے اندر اگر فرض کرو خدا نخواستہ اگر غلطی سے کہیں میں کرسچین ہوتا یا میرا کسی اور سے تعلق ہوتا, میرے پہ بلاسفیمی ہو جاتی. میں تو اس چکر میں بچ جاؤں گا کہ بھائی میرے اللہ کے فضل سے اپنا, میری ماں تو بیچاری آج تک اس نے تہجد نہیں شاید اس سے قضا ہوئی ہوگی, میری تو بچت ہوگی, اور اس کے بہت سارے بندے گواہی بھی دیں گے. میری بات سنیں, میں ایک کالر کی بات, اس کے بعد میں اپنی بات, میری بات کو سنیں. ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کیا ہوا, اور یہاں پر آپ بات کر رہے ہیں جو نا عافیہ کو بچانے کی, چھوڑ ایک ہی بات ہے نا, ایک ہی بات. وہاں پر کوئی کالر ہے. جی السلام علیکم. اس کو مسلمان السلام علیکم بناؤ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا بات کر رہے ہیں؟ حماد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عمار صاحب. پہلے تو سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہے میری طرف. صلی اللہ علیہ وسلم. جی اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شاتم ہے, جو آپ کو گالی دیتا ہے, جی اس کی سزا کوئی صدر کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے ہسٹری میں. بالکل نہیں ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص عدالت کے سامنے آگے کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, عدالت کا جواز نہیں بنتا کہ وہ اسے سزا دے. اس طرح کی بہت سی مثالیں اسلامی تاریخ میں گزر چکی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جی بالکل تفصیل سے آپ کی بات سنتے, لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا, چاہتا ہے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.